الذي يملأ الله الأرض بالقسط وعدلا كما ملئ الظلم وجورا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد وهو فرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات گرامی قدر اور میرے محترم ناظرین اور موالین حیدر کرہ ہانگ کانگ شیعہ اثنا عشری ایسوسیشن کے زیر اہتمام 1434 کا یہ منعقد عشرہ، اس کی آج یہ 10ویں مجلس اور ہم گفتگو کر رہے تھے امامت و رہبری اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی اور وجود امام اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی. اللہ کا بہت ہی اس میں کچھ اپنے میں پہلے معذرت چاہتا ہوں کہ تھوڑا میں نے دھیان ہی نہیں دیا کہ 7 بجے کا لکھا ہوا تھا پروگرام کا، تو میں 7:30 بجے کے آس پاس آیا. سارے اس میں تاخیر کے لیے معذرت. وہ قانون میرے ساتھ چلیے گا اور ساتھ جیتے گا. بہت ہی تیزی کے ساتھ اپنے جو پورے 10 دن کی باتیں ایک طرف یہ تھوڑی آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے کہ قانون اللہ کا، نظام اللہ کا، شریعت اللہ کی. اس قانون میں کسی کو انٹرفیئرنس اور مداخلت کا حق نہیں. اللہ کا قانون، شریعت اللہ کی، کتاب اللہ کی، اور یہ سارے کے ساری چیزیں اللہ کی جانب من جانب اللہ یعنی آئی ہیں. اب اسے یوں کر کے فرض کر لیجئے کہ ایک شخص ہے. دیکھیے مثال کے طور پر، مثال کے ذریعے سے میں مسائل کو آسان کر کے پیش کر رہا ہوں. قرآن مجید کے اندر تصور نماز بھی ہے، حکم نماز بھی ہے اور ارکان نماز بھی ہے. قرآن مجید کے اندر تصور نماز، احکام نماز اور ارکان نماز. مثلا قیام کا بھی ذکر ہے، تشہد کا بھی ذکر ہے، سلام کا بھی ذکر ہے، ساری باتوں کا ذکر ہے. اب ایک انسان ہے جو رسول اللہ کے زمانے ہی میں وہ قرآن پڑھ رہا ہے. اس نے قرآن پڑھا اور اس نے کہا کہ میرے پاس جو ہے نا قرآن ہے، ٹھیک ہے، میں ایسا کروں گا کہ تشہد سے پہلے سلام پڑھوں گا، قیام کی جگہ سجدہ کروں گا، سجدے کی جگہ قیام کروں گا، ذکر کی جگہ رکوع کروں گا، رکوع کی جگہ ذکر کروں گا، الحمد کی جگہ قل واللہ پڑھوں گا، قل واللہ کی جگہ جو ہے الحمد پڑھوں گا. تو شریعت کیا کرے گی؟ ایسے آدمی کیا کرے گی؟ سارے کے سارے لوگ، یا میں یہ کہتا ہوں کہ چلے کل سے جو ہے میں ایسا کر رہا ہوں، ایک کلپ نہ بنائیے گا اس بات کی کہ جو ہے نا تشہد پہلے پڑھیں، پتہ چلا کہ شیعہ مولانا کیا جو ہے ممبر سے بول رہا. تو تشہد جو ہے نا ہم بعد میں پڑھیں گے، سلام پہلے پڑھیں گے، ذکر جو ہے وہ ہم سجدے میں کر لیں گے، قل واللہ پڑھیں گے اور الحمد بعد میں پڑھیں گے. تو سارا عالم اسلام 73 کے 73 فرقے اس بات پہ جمع ہو جائیں گے کہ ایک پاگل پیدا ہوا ہے اور وہ ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا حل کیا ہے؟ سولوشن کیا ہے؟ کہا کہ قرآن پڑھ کر شریعت جو ہے مرتب نہیں ہوگی، بلکہ سیرت محمد دیکھ کر جو ہے نا وہ شریعت مرتب ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب رسول اللہ کی زندگی میں جو ہے وہ قرآن کافی نہیں ہوا، سیرت محمد کی ضرورت ہے، تو بعد محمد جو ہے پھر قرآن کا حسبنا اللہ کتاب اللہ کا دعویٰ کیسے صحیح؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. لہذا شریعت اللہ کی ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں یہ پہچاننا پڑے گا کہ شریعت جو بھیجی گئی ہے، نظام جو بھیجا گیا ہے،
یہ احکامات جو بھیجیں کس طریقے سے اس کو انجام دیا جائے یہ رسول اللہ بتائیں گے۔ اب یہ شریعت کس چیز کا نام ہے یا مسلمان کس چیز کا نام ہے؟ تو آئیے پتہ کریں کہ کیا خالی نماز پڑھنے کا نام اسلام ہے، روزہ رکھ لینے کا نام اسلام ہے، حج کی ادائیگی کا نام خالی اسلام ہے؟ عزیزان گرامی قدر، تو ہم نے سورہ لقمان کی ایک آیت دیکھی، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کی آیت کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ من یسلم الی اللہ وجہہ، من یسلم الی اللہ وجہہ وہو محسن فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ دیکھیے کسے کہتے ہیں مسلمان اور اسلام کس چیز کا نام ہے؟ کہتے ہیں کہ جو اللہ کی جانب اپنے چہروں کو موڑ لے اور تسلیم ہو جائے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر جائے، تسلیم ہو جائے، اور وہ احسان کرنے والا بھی ہو، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اللہ کی رسی کو اس نے مضبوط تھام رکھا ہو، تو یہ کیا ہے؟ مسلمان ہے۔ یعنی مطلب کیا ہوا کہ ایک جانب اس نے اللہ کی رسی کو تھاما ہو جس کا سرا وہاں پر ہو اور ایک سرا یہاں پر ہو، یعنی اللہ بندگی بھی کرتا رہے اللہ کی، اور اللہ کی مخلوق کے پر وہ محسن احسان بھی کرتا رہے، تو اس کو جو ہے شریعت اسلامی میں، احکامات اسلامی میں مسلمان کہتے ہیں۔ ذرا میں آپ سے نہیں کہوں گا آج ہوں ہاں کریں میرے ساتھ، ذرا چلیں بس خالی آپ یہاں بیٹھ لیں میرے ساتھ۔ تو یہ تو پتہ چلا قرآن کے ذریعے۔ آئیے احادیث کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ حدیث کیا کہتی ہے، سیرت رسول اکرم کیا کہتی ہے۔ رسول اکرم ہے، ایک جنگ ہو رہی ہے اور ایک بلندی کے اوپر جو ہے نا وہ رسول اکرم کھڑے ہوئے ہیں، وہاں پر ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے علی علیہ السلام جو ہے جنگ میں مصروف ہیں، اور علی علیہ السلام کی جنگ کو اس دیکھنے کے لیے رسول اکرم آج مشتاق ہے کہ دیکھتے ہیں کہ علی تلوار کیسے چلاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے مالک اشتر نے کیا کہا مولا علیہ السلام کے بارے میں کہ ہم علی کی تکبیر کہنے سے، یعنی اللہ اکبر کہتے تھے، ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس وقت علی علیہ السلام قلب لشکر میں کہاں ہیں، یعنی جب وہ مارتے تھے ہر تکبیر پہ ایک جو ہے نا ایک قتل پہ ایک تکبیر کہتے تھے، تو ہم یہ سمجھ جاتے تھے کہ اب علی وہاں پر ہیں، میمنہ پر ہیں یا میسرہ کے اوپر ہیں۔ علی کے چاہنے والے سنیں آپ سیرت رسول کیا ہے اور علی کیا ہے، تو چاہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کے علی کی جنگ دیکھیں۔ ایک مرتبہ آتا ہے اور آنے کے بعد حالت جنگ میں جبکہ عین شباب پر ہے، رسول اکرم سے ارشاد فرماتا ہے اخبرنی یا رسول اللہ عن الدین کلہ، اے اللہ کے رسول مجھے پورا دین سمجھا دیجیے۔ لیجیے، یعنی وہ رسول اللہ جو ہے وہ جنگ دیکھنے جا رہے ہیں، جنگ دیکھ رہے ہیں، اور یہ عین جو ہے نا وہ جنگ کی حالت میں یہ پوچھ رہا ہے کہ اب مجھے پورے دین کے بارے میں بتاؤ۔ عزیزان گرامی قدر، اب اگر رسول کا کام کیا ہے، رسول تو ہادی مطلق ہے، ہادی برحق ہے، اگر جنگ نہ دیکھے تو شوق ختم ہوتا ہے، اور اگر جو ہے وہ بتانا چاہے، جیسے مثال کے طور پر بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، ہم سے کہتے ہیں وہاں صاحب اشرا پڑھ رہے ہیں، داڑھی کے بارے میں بولیے گا، بہت سے کہتے ہیں پردے کے بارے میں بولیے گا، بہت سے کچھ ہزاروں فرمائشیں کرتے ہیں، جیسے کہ سارے پورے سال یہی ہے بھیا ہم سے بولو، اس پہ پڑھ دو تو پڑھ دیں گے۔ جہاں ذکر مولا کی بات آئی وہاں پر ذرا مداخلت کرنے کے لیے اس میں بھی بولو اس میں بھی بولو۔ جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا سلوات زیادہ پڑھیں نعرہ کم مارے، تو سلوات پڑھیں سلوات کی محبت میں، نعرے کی مخالفت میں سلوات زیادہ نہ پڑھیں۔ حدیث سے قصہ کی مخالفت میں دعائے کمیل نہ ہو، دعائے کمیل کی محبت میں ہونی چاہیے، نہ یہ کہ حدیث سے قصہ کی محبت میں جو دعائے کمیل ہو رہی۔ لہذا مولا نے رسول اکرم نے دو لفظوں کے اندر جو ہے دین کی تعریف کر دی، کہہ دیا، آپ نے ارشاد فرمایا الطاعۃ للہ والشفقۃ علی خلقہ، کہ اللہ کی اطاعت کرتے رہے اور اللہ کی مخلوق کے اوپر جو ہے مہربانی سے پیش آئے، علی دین کلہ، پورا دین ہے۔ صلوات کہہ محمد وعلی محمد۔ ایک اور اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد۔ دین کو، شریعت کو محمد اور آل محمد بتائیں گے، تبلیغی جماعت جو ہے نا وہ دین نہیں بتائے گی، یہ آل محمد علیہ السلام بتائیں گے کہ دین کیا ہے۔ عزیزو، دین کیا میں بتاؤں گا، یہ حسن امام بتائیں گے، مولانا علی اکبر صاحب بتائیں گے، ہم دونوں جن کے دامن کے اوپر خود جو ہے ہزار دھبے، وہ کیا دین بتائیں گے؟ یا وہ ہیومن رائٹس کو بتائے گا، حقوق بشر کو بتائے گا، حقوق انسانیت بتائے گا، کہ جو خود ممبر پہ کھڑے ہونے کے بعد کہے کہ عزیزوں میرے دوستو
مجھ کے اوپر میرے اوپر بھی شیطان سوار ہو جاتا ہے, میرے اوپر بھی شیطان غلبہ کرتا ہے, تو مجھے جب میں ٹیڑھا ہوا کروں مجھے سیدھا کر دیا کرو. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. تو یہ ہماری جو مجلسیں ہو رہی ہیں ائمہ تحریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے, کیونکہ ہم نے تو ان کا قول سن لیا ہے, لہٰذا انہیں سیدھا کرنے کے لیے انہیں کسی دن ہو جائیں شاید. یہ صلوات بھیجے محمد والے تو ہیومن رائٹس کون بتائے گا؟ یہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام بتائیں گے اور ان کا کیریکٹر بتائے گا. عزیزو, وہ لوگ جن کا پورا دین جو ہے وہ دشمنی والے توجہ رہے میری طرف, اگر توجہ ہٹی آپ کی تو گھٹنا گھٹی, اگر آپ کا توجہ ادھر ادھر ہوئی میری بات ادھر ادھر ہوگی. وہ لوگ جن کی دین کی بنیاد اور بیس جو ہے وہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی پر, علی کی دشمنی پر ہے, وہ دین کا پھول پھلے گا. اور آج اگر اس دین کو دہشت گردی کا لیبل اس کے اسٹیکر نہ چپکے پیشانی کے اوپر تو اور کیا ہوگا. ایک صاحب تھے اپنے وقت کے مائنار شخصیت, ٹھیک ہے, انہوں نے جو ہے بسم اللہ چھوڑ دی نماز کے اندر, اور جب نماز بسم اللہ چھوڑی تو پڑھنے والے بیوقوف تھوڑے ہی. تو روایت میں ملتا ہے, تاریخ میں ملتا ہے کہ جب نماز پڑھ کے نمٹے تو کسی نے بھی بالکل یہی تاریخ کا جملہ ہے روایت کا کہ ان سے کہا کہ آج کیا آپ کے اوپر کوئی وحی نازل ہو گئی جو آپ نے بسم اللہ نماز میں چھوڑ دی, اس وجہ سے کہ ہم نے بھی اور آپ نے بھی رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے اور اس میں دیکھا ہے رسول اللہ بسم اللہ کے بغیر جو ہے وہ الحمد نہیں پڑھتے تھے, نماز نہیں پڑھتے تھے, آپ نے تو بسم اللہ ہی نہیں پڑھی. تو ایک مرتبہ کہتا ہے خدا کی قسم, منبری قسم میں کھا کے کہہ رہا ہوں, وہ کہتا ہے کہ میں نے خود علی کو, سنیے آپ, کہ میں نے خود علی کو اپنے کانوں سے یہ کہتے سنا ہے کہ انا النقطۃ تحت الباء, کہ میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں, اور یہ مجھے یقین ہے کہ علی جھوٹ نہیں بول سکتے. مطلب سمجھ آیا آپ کو؟ یعنی کیونکہ علی نقطہ باہر لہٰذا میں نے بسم اللہ کو چھوڑ دیا. اس کا مطلب یہ کہ جن کا مذہب جو ہے وہ علی کو چھوڑ کر جو ہے وہ فلاں بھولا ہے, جن کی بنیاد دشمنی علی پر ہیں. اب یہ بتائیے کہ اگر انہیں دہشت گرد نہ کہے دنیا تو اور کیا کہے. لہذا انہوں نے بسم اللہ کو چھوڑا. دوسرے صاحب ان سے بڑھ کر آئے, انہوں نے قرات کے اندر جو ہے اپنی جو ہے پوری الحمد چھوڑ دی. جب پوری الحمد چھوڑ دی تب پوچھنے والے نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ الحمد کیوں چھوڑی؟ تو کہنے لگے کہ میں اصل میں عالم خیال میں شام کی جانب ایک لشکر بھیج رہا تھا, لہٰذا میں الحمد پڑھنا بھول گیا. میں کہوں گا اللہ رے احتیاط بزدلی, یہ روایت میں نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں اللہ رے احتیاط بزدلی, عالم خیال میں بھیجا تو لشکر ہی بھیجا, وہاں پر بھی خود نہیں گئے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد. جگہ ہے ذرا ادھر جگہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ زندہ باد. دیکھیں کہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں دین کس طریقے سے پہنچایا جاتا ہے. میدان قتال کے اندر دین پہنچانا یہ محمد اور آل محمد کا کام. اب یہ روایت جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, یہ جناب کمیل اور جناب نافع بصری سے مسجد کوفہ ہے. مسجد کوفہ کے اندر جو ہے وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام ایک واقعہ سنا رہے ہیں انہیں, اور امام نے منظر کشی کی. اس بعد انہوں نے ایک سوال کیا مولا سے کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ جو ہے وہ جنگ میں بھاگتے ہوئے کا پیچھا کیوں نہیں کرتے؟ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جواباً کہ اصل میں جو بھاگتا ہے نا میرے سامنے سے وہ بھاگ نہیں رہا ہوتا ہے, بلکہ وہ مجھ سے زندگی کی بھیک مانگ رہا ہوتا ہے. اور ہم جو ہے کریم ابن کریم ہے, کریم کبھی اپنے دروازے سے خالی واپس نہیں لوٹتا. اور آپ نے دوسرے جملہ جو ارشاد
فرمایا وہ تو قیامت کا ہے. کلام الامام امام الکلام, امام کا کلام جو ہے وہ کلاموں کا بھی امام ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ میں بھاگتا یوں نہیں ہوں اس کے لیے پیچھے کہ دشمن میرے زیادہ ہیں, مورخ کی آنکھ چوکنا ہے, قلم اس کے ہاتھ میں ہے, جھوٹے راوی جن کے ضمیر اور خمیر بکے ہوئے ہیں. اگر میں نے بھاگتے ہوئے کا پیچھا کیا تو مجھ سے بھاگنے والا ہے باطل, انا الحق میں ہوں حق. تو یہ لکھ دے گا قسم کھا کے قرآن سر پہ رکھ کے کہ علی باطل کا پیچھا کر رہے تھے. لہٰذا یہ تو لکھا کیوں کر رہے تھے, لیکن قسم کھا کے کہہ دے گا کہ باطل کا پیچھا کر رہے تھے, لہٰذا میں بھاگتے ہوئے پیچھے جاتا ہی نہیں ہوں. اور اللہ گرامی صدیوں تک لوگوں نے اپنی نسلوں میں اس بات کا فخر کیا کہ ہمارے دادا جو علی کے سامنے سے بھاگے ہوئے تھے. صلوات بھیجے محمد علی محمد. یہ کمال تھا علی کا اس وجہ سے کہ علی کے سامنے جو ہے وہ بچتا تھا ہی نہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ شرمناک اندازوں میں لوگوں نے اپنی جان بچائی ہے. صلوات بھیجے محمد علی محمد. اب میدان جنگ میں ایک شخص آ گیا, یہ بات ہو رہی, شخص آ گیا, آنے کے بعد جو ہے نا وہ علی علیہ السلام کے مقابلے ہوا. اب دیکھیں احد سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ ہاتھ ادھر کا ہوتا تھا, تلوار ادھر کی, لیکن احد کے بعد ہوا یہ کہ تلوار بھی ادھر کی, ہتھیار بھی ادھر کا, ہاتھ بھی ادھر. لہذا علی علیہ السلام سے جنگ کر رہا ہے, علی نے جب مارا داؤ, تلوار چھوٹ کے الگ گئی. اب وہ سامنے کھڑا ہوا, کہنے لگا کہ علی ایک منٹ رک جاؤ, کہنے لگا بات بتا. دیکھیں جنگ ہو رہی ہے گھمسان کی, اور یہاں ڈائلاگ چل رہی ہے, جرأت چاہیے, تیغوں کے نیزوں کے درمیان جو ہے نا مکالمہ ہو رہا ہے. کہنے لگا کہ جہاں سے میں آیا ہوں اٹھ کر, وہ سوسائٹی یہ دشمنی اہل بیت پر پلی ہوئی سوسائٹی ہے, دشمنی اہل بیت کا وہاں پر وائرس پھیلا ہوا ہے, بدبودار معاشرہ ہے. کہاں سے آیا, کہا کہ میں شامی ہوں, جنگ صفین کا واقعہ پڑھ رہا ہوں کہ میں شامی ہوں, وہاں سے آیا ہوں, لیکن وہاں پر بھی میں نے آپ کے خلاف بہت پروپیگنڈا ہے وہاں پر, لیکن اس تمام پروپیگنڈے میں بھی ایک بات میں نے یہ سنی ہے, دو باتیں بہت سنی ہیں آپ کے بارے میں. ایک بات تو یہ ہے کہ آپ بھاگتے ہو کا پیچھا نہیں کرتے ہو, دوسری چیز یہ ہے کہ نہتے پہ وار نہیں کرتے ہو. تو مولانا نے کہا کہ بالکل تو نے سنا ہے. تو کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں تو تلوار ہے نہیں. تو امام علی مقام علیہ السلام نے اپنی تلوار اس کے سامنے ڈالی, کہنے لگا اٹھا لے تلوار, اٹھا. اب عزیزان گرامی قدر دیکھیں, یہ میرے عقیدے کی بات ہے, اور یہ بالکل یہ عقیدہ ہی نہیں ہے خالی کہ تبرکات ائمہ معصومین علیہ السلام دوسرا اٹھا نہیں سکتا, لیکن یہ پتہ چلتا ہے کہ امام علیہ السلام کی خواہش یہ تھی, توجہ میری جانب, کہ وہ تلوار اٹھائے. امام نے تلوار ڈالی, کہنے لگا اٹھا تلوار. اب وہ بھی ظاہر سی بات ہے, شامی وظیفے کا اسکالر پہ پڑھنے والا جو ہے نا, شامی فقیری انداز کا انسان جو ہے نا, جب کمینے عروج پاتے ہیں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں, اور کتنے کمزرف ہیں یہ غبارے چند سانسوں میں پھول جاتے ہیں. لہذا اس نے کیا کیا, تلوار اٹھائی. دیکھیے تبلیغ کیا ہے محمد علیہ السلام, تلوار گھوڑے پہ سے اترا, لپک کر تلوار اٹھائی. اور تلوار اٹھانے کے بعد جو ہے چاہتا ہے علی پر وار کرے, اور پوچھا پہلے علی سے کہ علی اب یہ بتاؤ کہ تمہیں کون بچائے گا. تو علی علیہ السلام کی جو ہے میدان جنگ میں ہنسی چھوٹ گئی. کہنے لگے بھائی کیوں ہنسے کیوں, کہنے لگے وقت تو یہ سمجھتا ہے کہ تلوار بچاتی ہے. تو یہ سمجھتا ہے کیا تلوار بچاتی ہے. تو کہنے لگا پھر کون بچاتا ہے, کہتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. اللہ بتاتا ہے. ایک مرتبہ اس نے تلوار چلائی. اب مولا جو ہے نا کمیل سے, نافع بصری سے جو ہے نا واقعہ سنا رہے ہیں. کہنے اس نے جیسی تلوار چلائی کہ وہ تلوار میری پیشانی کے بالکل نزدیک اور ہوا میں معلق رہ گئی. اور وہ کہتا ہے کہ علی مجھے بچاؤ, میرے ہاتھ میں پتہ نہیں کتنا وزن لٹکا ہوا ہے. کہا کہ یہ کون سی طاقت ہے, کیا چیز ہے.
اب مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کمیل سے نافع بصری سے کہ اگر میں چاہتا تو اس سے یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ میری طاقت ہے، میرا ہاتھ ہے جو تجھے جو ہے تو تلوار نہیں مار سک رہا ہے، لیکن اے نافع اے کمیل علی کے دروازے پر جو ہے نا وہ فضائل کا فاقہ نہیں ہے، علی کے دروازے پر فضائل کا فاقہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ یہ اللہ کی طاقت ہے جو بچائے ہوئے ہے۔ کہنے لگا کہ اس عالم جنگ میں بھی جو ہے آپ اس کے اوپر بھروسہ کرتے ہو؟ کہا ہر وقت اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ تلوار پھینک کر علی کے قدموں میں گر کر کہتا ہے ایسے خدا کی تلاش تو میں برس سے کر رہا تھا، مجھے علی اپنا اسلام سکھا دو۔ تلوار بھیج دو۔ آپ کی سمجھ میں آیا کہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام اسے کہتے ہیں، آل محمد انہیں کہتے ہیں کہ جو میدان جنگ کو یعنی مقتل کو جو ہے نا وہ مدرسہ بنا دے۔ اسے نہیں کہتے کہ جو مدرسوں کو عبادت خانوں کو جو ہے مقتل بنا دے۔ یہ طالبان کا اسلام الگ ہے، آل محمد کا اسلام الگ ہے۔ سوال پر محمد والے محمد کلام میں آگے پلیز ذرا اچھا آ گیا سوال پڑھے محمد والے۔ لہذا آل محمد وہ کہ جو مقتل کو بھی مدرسے میں تبدیل کر دیں، آل محمد وہ دوسرا اسلام ہے جو مدرسوں کو مسجدوں کو مندروں کو گرا کر جو ہے نا وہ اسلام کی تبدیل کرتا ہے۔ آل محمد علیہ السلام کا کردار کا کیریکٹر دیکھیں، عبداللہ ابن عمر ہیں تو انہوں نے رسول اللہ سے پوچھا کیا رسول اللہ، آخر کلام میں توجہ آپ کی میری جانب کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد جو ہے امام کون ہے؟ اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے دیکھیں واقعہ کربلا کے بعد جو ہے مروان جب یہ آیا ہے کیا بولتے ہیں وہاں پر مدینہ، تو یہ وہاں آئے اور آنے کے بعد کہا کہ جو ہے انہوں نے اجازت چاہی کہ میں مل لوں، تو جب ملنا چاہا تو انہیں منع کر دیا کہ آدمی نے کہنے لگے کہ نہیں میں ملنا چاہتا ہوں۔ تو جب گئے تو یہ پائتی پر گئے تو جیسے وہ پوری ہوتے ہیں پیروں پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے میں آیا ہوں۔ کہا کیوں آئے؟ کہا اس وجہ سے کہ دیکھیے میں ہم بغیر امام کے امام زمانہ کی جو ہے نا وہ معرفت اور طاعت اس کی جو ہے وہ واجب ہے، لہٰذا میں تمہارے اطاعت کے لیے آیا ہوں، ان پہ بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں کہ ایک دم ہم بھی اگر ہو گئے تو بغیر امام کے ہو جائیں گے۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے علیہ السلام کی زندگی میں کی بیعت کی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ پوچھ رہا ہے رسول اللہ سے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے بعد جو ہے نا امام کون ہے؟ بس یہ تبرک ہے آج کی رات کا آپ کے لیے میری جانب سے۔ تو علی رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان علی سید الوصیین و امام المتقین و خلیفتی علی الخلق اجمعین و قائد الغر المحجلین۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ ابن عمر میرے بعد علی جو ہے وہ وصیین کا سردار ہے، یعنی امام کون ہوگا؟ سید ہوگا۔ اب مولانا صاحب اس لفظ سید سے ذرا میں استفادہ کر رہا ہوں کہ امام کون ہوگا؟ سید، نون سید امام نہیں ہو سکتا، غیر سید امام نہیں ہو سکتا۔ پتہ یہ چلا کہ موبائل میں کیوں جو ہے رسول اللہ پنجتنی کو لے کر گئے، اس وجہ سے کہ ان میں ایک ذات جو ہے نا خود جو ہے سید الانبیاء ہے، علی سید الوصیین ہے، فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ۔ صلوات بھیجے محمد وعلی محمد۔ وہ امام المتقین، اور پہلا امام کون ہوگا میرے بعد؟ اس کی صفت کیا ہے کہ وہ متقیوں کا امام ہوگا۔ اللہ پر توجہ دیجیے گا، یعنی متقیوں کا امام ہوگا، اس کا مطلب دوسرے طریقے سے یوں کہہ دوں کہ متقیوں کا امام علی۔ دوسری چیز یہ کہ اگر کوئی شخص ہے اور اس کا امام علی نہیں ہے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، متقی نہیں ہو سکتا۔ پتہ چلا قرآن نے کیا کہا؟ لفظ جو ہے نا ٹیکنیکل
ٹیکنیکلی بولا کہ اگر کسی شخص کا امام جو ہے علی نہیں ہے تو وہ دنیا کی کائنات کی ہر شے ہو سکتا ہے، وہ جو ہے متقی نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے قرآن مجید نے کہا ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ کرنے والوں، ارے پہلے علی کو امام بنا، اس کے بعد حسبنا کتاب اللہ کہنا۔ اور آپ نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا کیا؟ وَخَلِيفَتِي عَلَى الْخَلْقِ اجمعین، اور تمام مخلوق کے اوپر، نہ صرف یہ کہ امام ہے میرا خلیفہ ہے علی۔ عزیزان گرامی، تو رسول اکرم نے کیا ارشاد فرمایا کہ علی الخلق، تمام مخلوق پر، مخلوق میں کیا چاند ہے، ستارے ہیں، دریائے ہیں، جنات ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، انسان ہیں، یعنی ان سب کے اوپر جو ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ امام ہے اور خلیفہ ہے۔ اب یہاں سے ایک ٹرن مارا رسول اکرم نے، جو ضیافت ایمانی کے لیے آپ کو جو ہے تحفہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اے عبداللہ ابن عمر، اگر کوئی شخص رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان 1000 برس عبادت کرتا رہے اور یہ پوری کائنات جو ہے، زمین جو ہے، کہتے ہیں زمین جو ہے یہ سونا بن جائے اور تمام لوگ جو ہیں اس کے غلام بن جائیں، اور یہ سارے کے سارے غلام اور سارے کے ساری زمین جو ہے سونے کی قربت اللہ، یعنی اللہ کی قربت کے لیے جو ہے نا انسان انفاق کر دے، اللہ کے راہ میں لٹا دے، اور اللہ سے اس حالت میں مقابلہ کرے، اس حالت میں جا کر ملے کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی جو ہے وہ اپنے دل میں رکھتا ہو، تو پروردگار عالم ساری اس انفاق کے ساتھ، ساری خیرات کے ساتھ، ساری نمازوں کے ساتھ، سارے روزے کے ساتھ، سارے حج کے ساتھ، ساری کی ساری عبادتوں کے ساتھ اسے الٹا جو ہے جہنم میں ڈال دے گا۔ پتہ چلا آپ نے دانت نہیں دی، مجھے جیسا دینا چاہیے تھا، یعنی جہنم میں جائیں وہ عبادت ہے جو بغیر علی کے ہو۔ اچھا یہ تو خیر امت ہے ٹھیک ہے۔ عزیزان گرامی، کر رسول اللہ کے بعد یہ رسول تو رسول ہے، جب امت کا حال یہ ہے اور رسول کے لیے یہ کہہ دیا کیا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا، ولایت علی کیا ہے؟ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے میرے حبیب اگر تم نے یہ کام نہیں پہنچایا تو وہ کچھ کہیں نہیں، یعنی تو پھر رسول نہیں ہے، تیری رسالت نہیں ہے۔ تو جہاں ولایت علی نہ پہنچا کر رسول کی رسالت نہیں بچتی، ارے وہ کیسے لوگ ہیں جو پوری زندگی بھر لڑتے اور لڑتی رہی، اس کے بعد بھی آج بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آج میرے محمد والے محمد، جب رسول کی رسالت نہیں بچتی تو کسی کی خلافت کیا اور کسی کی امامت کیا، کچھ نہیں بچتا۔ عزیزان گرامی قدر، بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا۔ آج کی رات، یہ رات شام شہیدہ ہے، کل کی شب شام غریبہ، اور آج کی رات جو ہے نا وہ شام شہیدہ۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں شب عاشور کے مصائب پڑھوں یا اس چشمائے کے شیر خار کا مصائب پڑھوں کہ جو نام میں بھی ہم نام علی۔ عزیزان گرامی، ابھی آپ سن رہے تو ان کو پڑھ رہا تھا جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے۔ عزیزو، جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت یہ تھی کہ شب عاشور یعنی شب عاشور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے پاس جو ہے نا وہ جناب ام رباب آئی ہیں، اور دیکھیں میں آپ نے خدمت میں رکھ دوں، یہ بہت بڑی مجلس ہے آج کی، اور اس میں التماس دعا کہا گیا ہے، کہا جاتا ہے ان لوگوں کی جانب سے کہ جو نعمت اولاد سے محروم، اور کہتے ہیں کہ اگر آج یہ امید ہے، اگر ہماری امید ہے تو آج کی رات سے ہے۔ اے بی بی رباب، اگر کسی بیوی نے تجھ سے یہ امید وابستہ رکھی ہے تو پھر اسے خالی ہاتھ واپس نہ پلٹانا۔ آج کی رات دعائیں، ہاں کل کا دن جو ہے جانے گرامی کا وہ دعاؤں کا نہیں ہے، کل کا دن اپنے لیے دعا نہیں کی جاتی، کل کے دن جو ہے سلام نہیں کیا جاتا، کل کے دن جو ہے روزہ بھی نہیں رکھا جاتا۔ یاد رکھے یہ حرام ہے کل کا روزہ رکھنا، یہ بنی امیہ کا شعار تھا، انہوں نے اس دن
منت مانی تھی کہ ہم اگر حسین کو قتل کر دیں کامیاب ہو گئے تو ہم روزہ رکھیں. یہ انہیں اس منت کو بڑھاتے ہوئے آج بھی بنی امیہ کی اولاد جو ہے وہ روزے رکھ رہی. عزیزو اگر کوئی سلام کرے کل کے دن جو ہے نا آستینوں کو پلٹ دینا, گریبان چاک کر دینا, اس لیے کہ سلام کا مطلب ہوتا ہے خیریت, اور ہمارے کل خیریت نہیں ہے, ہماری خیریت نہیں ہے عزیزو. ہمارے آقا اور مولا جب بول رہے ہیں ان کی اولاد میں نہیں, ہماری خیریت نہیں ہے. سلام کرے سب جھکا دینا. عزیزان گرامی قدر جناب رباب آئیں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے پاس آ کے کہتی ہیں کہ شہزادی اصغر اس دنیا سے گزر گیا, اصغر اس دنیا سے گزر گیا. عزیزو 10 رجب کو جناب علی اصغر ہوئے تھے اور 10 محرم کو 6 مہینے کے ہوتے ہیں, 6 مہینے کو ہوتے ہیں. اگر یہ جنگ آج کی تاریخ میں ہو جاتی 9 تاریخ کو, عزیز ایک تحقیقی بات بول رہا ہوں آپ کو, تو علی اصغر کا ایک دن جو ہے نا 6 مہینے کا ہونے میں باقی رہتا تھا. امام حسین السلام نے حر کا آنا اور مہلت دینا, اور شاید یہ اس وجہ سے مہلت دی ہو کہ اقل قربانی کی مدت ہے 6 مہینے, کہ میرا اصغر 6 مہینے کا ہو جائے. عزیزان گرامی قدر آج کر کہتی ہیں کہ اصغر اس دنیا سے گزر گیا. دیکھیے ابھی اصغر کی شہادت میں 18 گھنٹے باقی کم سے کم, اور اصغر کی حالت یہ ہے. جناب زینب کبریٰ جاتی ہیں, جا کر کہتی ہیں کہ بھابھی ایسا کیسے ہو سکتا ہے, اصغر کا نام محضر شہادت میں ہے. عزیزو جو اصغر 18 گھنٹے پہلے ایسا تھا کہ جو آنکھیں نہیں کھول رہا تھا, جس کے ہونٹ پپڑا گئے تھے, جس کی پیونیاں پھٹ گئی تھی, آپ سوچیں کہ اس کا اثر عاشور کیا حال ہوگا. اور میں اس اعتبار سے جناب علی اصغر کی پاور, اسٹرینتھ پاور سب سے زیادہ سمجھتا ہوں کہ اصغر سیکنڈار شہید ہے امام حسین السلام سے پہلے, اور امام حسین السلام نے بھی اور عباس علیہ السلام کی فراست نے بھی, ان کے تدبر نے بھی ہر انسان کو اس کے اعتبار سے, صبر کے اعتبار سے بھیجا. میں سلام کروں گا علی اصغر تیرے جھولے کو کہ تو اتنا بڑا شہید ہے کہ امام سے پہلے تو گیا ہے, تیرا صبر سب سے بڑا ہے, تیرا صبر سب سے بڑا ہے. عزیزو امام علیہ السلام نے اپنے آخری استغاثے سے پہلے ایک استغاثہ لگایا, حل من ناصر ینصرنا, کون ہے جو ہماری مدد کرے. جناب علی اصغر علیہ السلام کے جسم میں کوئی جنبش نہیں ہے, کوئی حرکت نہیں ہے. دوسرا نعرہ استغاثہ بلند کیا آپ نے, حل من مغیث یغیثنا, ارے کوئی ہے جو ہماری مدد کے لیے ہے. جب بھی جناب علی اصغر علیہ السلام جو ہے نا کوئی جسم میں حرکت نہ تھی, لیکن جیسے ہی تیسرا استغاثہ بلند ہوا, حل من داب یدب عن حرم رسول اللہ, ارے کون ہے جو زینب کے سر کے چادر بچائے. ایک مرتبہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا, بیویوں میں شور بلند ہوا, علی اصغر کی زندگی میں ماتم شروع ہوا. امام حسین علیہ السلام خیام میں تشریف لائے, آ کر کہتے ہیں زینب کیا ہوا, کہتے ہیں آقا علی اصغر نے اپنے آپ کو جو جھولے سے گرا لیا. ایک مرتبہ رباب آتے ہیں, آ کر کہتے ہیں کہ جھولے سے گرا لیا نصرت شبیر کے لیے, آپ کی نصرت کے لیے اصغر بےتاب ہے. ایک مرتبہ کہتے ہیں میرا اصغر ہاں میری نصرت کرے گا. امام کے ہاتھوں پر دیا لے جانے کے لیے, واپس جناب رباب نے پھر واپس لے لیا. کہتی ہے میں ابھی آتی ہوں. جب واپس آئے نا تو علی اصغر کو تھوڑا سا بدل دیا تھا, اب اس طریقے سے کہ ہاتھ سر کے اوپر ایک رومال باندھا تھا, کمر میں پٹکا باندھا تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ رباب اپنے بچوں کو سپاہی بنا کر لیا, سپاہی بنا کر جاتے جاتے ایک مرتبہ جناب امام حسین چاہتے ہیں کہ چلے, کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ اصغر سے کچھ بات کروں. ایک تمہارا علی اصغر سے مخاطب ہو کر بیوی بولتی ہے, علی اصغر تو جانتا ہے کہ میری رگوں میں وہ خون نہیں ہے جو زینب کبریٰ کا ہے, میری رگوں میں خون نہیں جو ام کلثوم کا ہے, لیکن ہاں اصغر تو جا رہا ہے میدان قتال میں, مقتل میں جا رہا ہے, رباب کے خون کی لاج رکھ لینا, رباب کے خون کی لاج رکھ لینا. امام حسین علیہ السلام چلے. عزیزو اشتیاق کے اندر خوشی مچ گئی اور وہ سوچنے لگے کہ جناب امام حسین علیہ السلام جو ہے نا وہ صلح کے لیے قرآن لے کر آ رہے ہیں. عزیزان گرامی قدر یہ اصغر کی شہادت جو ہے نا وہ مظلومیت کی سند ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے. اور عزیزان گرامی قدر قدم رکھتے رکھتے مقتل میں آ گئے. عزیزو اب مقتل میں آ کر پہلی مرتبہ اس نے زندگی میں سوال